إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. تمام تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توحید اور شرک کی مذمت، چونکہ ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ عام طور سے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی جب بات اللہ کی ہو، وحدہ لا شریک کی بات ہو، تو ان کے دل جل بھن جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں بعض مسلمان۔ لیکن جب اللہ کی توحید کے ساتھ غیر اللہ کی تعریف بیان ہو، قصے کہانیاں بیان ہو، تو پھر ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تین باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آج کی جو قرآن کی آیت پیش کی گئی ہے، اس میں آپ کو تین باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہ کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ آپ کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو
تو آپ کے اندر ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے، ختم۔ اس لیے یہ چھوٹا سا جملہ ذہن میں رہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت یہ آپ کے اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ کی محبت یہ آپ کے اسلام کی تکمیل ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی محبت بھی اپنے دل میں رکھی ہے تو آپ کا اسلام مکمل ہے۔ دو باتیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت، محمد الرسول اللہ، محمد کی محبت، یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کے لیے اسلام کو کھولتا ہے۔ اسلام میں ایک محل ہے، اس محل میں داخلے کے لیے اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اگر ہے تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کا اسلام مکمل ہے۔ تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں، صحابہ اکرام کی محبت آپ کے ایمان کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخری صفحے پر اس آیت میں فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت لینا چاہتے ہو، مہتدی بننا چاہتے ہو، مہتدین میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہو، اولئک ھم المہتدون کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام سے محبت کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ وہ تمہارے لیے ایمان کی، اسلام کی مثال بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تمہارے لیے مثال بیان کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں انہیں ایمان لانا ہے کیسا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو کہا جا رہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسا ہی ایمان جیسا ایمان تمہارا ہے۔ یہ کس کو کہا گیا تھا؟ صحابہ کرام۔ اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، عشر مبشرہ، بدری صحابہ، مکی صحابہ، مدنی صحابہ سب شامل ہیں اس کے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے جیسا ایمان لے آئیں، کیا ملے گا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پا جائیں گے، یہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اولئک ھم المہتدون کا انہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تین باتیں میں نے اب تک کی، اللہ کی محبت آپ کے اسلام کی بنیاد ہے، رسول اللہ کی محبت آپ کے اسلام کی تکمیل ہے، مکمل ہے، اور صحابہ اکرام کی محبت یہ آپ کے ایمان اور اسلام کے لیے مثال ہے۔ ویسا ایمان چاہیے، ایسا نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، ہاں جاؤ تم اور تمہارا رب قتال کرو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ساتھی نہیں چاہیے، شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اسلام کی تمام تر جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، محمد نے اپنے فرمان میں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چلنا ضروری ہے۔ ان کو بھگاؤ، باہر باہر نکالو، چلو چل چل باہر، چل باہر، باہر نکالو، چلو سمجھ بیوقوف ہے، بار بار سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ مکمل ہے یا نہیں؟ اکملت لکم کہہ کر مکمل کر دیا، واتممت علیکم، ہمارے لیے تمام نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ رضیت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رضامندی کا اظہار بھی کر دیا، یہ اسلام ہمیں پسند ہے، تمہارے لیے میں نے اپنا پسندیدہ قانون نازل کیا ہے۔ اسلام ایک قانون ہے، اس قانون کے فالوور کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اس مسلمان کے لیے اللہ کی محبت اس کے اسلام کی بنیاد بنائی، رسول اللہ کی محبت اس کے اسلام کی تکمیل بنائی، اور صحابہ کرام کی محبت
اس کے لیے مثال بنا دی، ایسا ایمان لاؤ، ابو بکر جیسا ایمان، عمر جیسا ایمان، صحابہ کرام جیسا ایمان، ابو ہریرہ جیسا ایمان۔ بھوکے ہیں کوئی غرض نہیں، ملے گا تو کھا لیں گے، جب رسول بھوکے رہ سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مثال طور بنایا، کسوٹی بنا دی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، ایسا ایمان چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر ان تین باتوں کو میں نے تمہیدی طور پہ بات کی۔ خطبے کا مین جو موضوع ہے وہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ۔ کیسی محبت؟ کحب اللہ۔ یہاں ایمان گڑبڑ کر دیا، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں، میں کھل کر بولتا ہوں، مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان بھی ایسے، یہاں پہ مسلمان نہیں کہا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بھی ہیں، يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اپنا اللہ کا پارٹنر کھڑا کر لیتے ہیں۔ انداز، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بنی ہوئی بگاڑنے والا، ہر طریقے سے اس کو اپنا اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، انداز بنا دیتے ہیں، شریک بنا دیتے ہیں۔ کچھ کام اللہ سے کروا لیں گے اور کچھ غیر اللہ سے کروا لیں گے۔ چادر چڑھا کر، چڑھاوا چڑھا کر، شیرینی چڑھا کر، اگربتی سلگا کر بچہ پیدا کروا لیں گے۔ ہاں، یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے ہیں، اور نہ یقین ہو تو ہر وہ مشرکوں کا اڈا جسے شریف کہا جاتا، شریف، دیما شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف، بہرائی شریف، دادا میاں شریف، جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا ہو رہی وہ شریف، یہ شریف ہے، اس کو شریف کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ مندر شریف، جہاں بھی وہی کام ہوتا ہے، پھر مندر شریف بھی ہے نا۔ اب یہ آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ مندر کو بھی شریف کہا جاتا ہے، تو یہ کون سا اچھا کام ہے جس کو آپ شریف کہہ رہے ہیں؟ یہاں بھی غیر اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے، غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو وہاں بھی وہی کام ہوتا ہے۔ فرق بتا دو مجھے، کیا یہ کسی کو بچہ دے سکتا ہے؟ سارے لوگ مل کر کائنات کے، زندہ اور مردہ سب، آپ لوگ تو مردوں سے مانگتے ہیں، میں زندوں کو بلاتا ہوں، آؤ سارے زندے کائنات کے اکٹھا ہو جاؤ، جو بڑی بڑی چوٹی کے بزرگان دین ہیں اپنے، وہ سب مل کر بھی کسی کو بچہ دینے کی تو بات چھوڑو، ایک مکھی اگر پیدا کر کے دکھا دیں، بچہ بڑی بات پیدا کر سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بھی بنانا تو بڑی بات ہے۔ مکھی اگر ان کے کھانے پر بیٹھ جائے اور اس میں سے کھا کر کچھ اڑ جائے، لے کر اس کے کھانے سے کھا کر نکل جائے، اس کا کھایا ہوا کھانا اپنا واپس نہیں لا سکتے، مکھی بنانا تو بڑی بات ہے۔ مکھی جو کھانے سے کھا کر چلی گئی، وہ کھانا اس سے واپس کرا لو تو ہم جانیں، اپنی پوری طاقت لگا لو۔ انسان اور جنات دونوں کے اندر بھلی ہوتے ہیں، دونوں کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، دونوں مل کر بھی کرا لو، کرا سکتے؟ نہیں کرا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر 70ویں پارے کے آیت نمبر 73 میں یہ بات فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں ہم تمہارے لیے مثال بیان کرتے ہیں، کان کھول کر سنو، فاستمعوا له، یہ کہا گیا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا له، اگر سارے اکٹھا ہو جائیں، لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اگر سب کے سب اکٹھا ہو جائے، ولو اجتمعوا له، سب اکٹھا جمع ہو کر بھی ایک دوسرے کی مدد کر ڈالو،
کوئی پر بنانے لگے، کوئی آنکھ بنانے لگے، کوئی منہ بنانے لگے، کوئی پیر بنانے لگے، کوئی پیٹ بنانے لگے، کچھ بھی بنانے میں سب ایک دوسرے کی مدد کر ڈالو۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا آسان کر کے مسئلہ بتا دیا۔ مکھی پیدا کرنا تو یہ ہمارا کام ہے، اللہ کا کام ہے، لیکن مکھی جو میری مخلوق ہے چھوٹی سی، یہ اگر تم سے کچھ چھین لے جائے تو میری اس مخلوق سے چھینا ہوا کھانا اپنا واپس نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر میری پیدا کی ہوئی مکھی تمہارے کھانے سے کچھ کھا کر چلے، یسلب، سلب کر لے جائے، کھینچ لے جائے کھانے سے، اس کا سونڈ ہوتا نا مکھی کا، اس سونڈ کو جہاں پہ لگاتی وہ اندر پائپ لائن ہوتی، کھینچ لیتی، اس پائپ لائن سے جو کچھ اندر لے گئی ہے سارے مل کر بھی اس سے چھین نہیں سکتے، اس کا کھایا ہوا واپس نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے اپنا کھانا بھی واپس نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، یہ خود کمزور ہے۔ طالب مانگنے والا، طلب کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والا خود کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے مانگ رہا وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور۔ طاقتور کون ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، طاقتور، زبردست، غالب رہنے والا صرف اللہ ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، طاقت والے کو چھوڑ کر، غالب رہنے والے کو چھوڑ کر، اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر، اپنی مرضی کے منمانے غیر اللہ کے نام سے اپنے ان کو بنا لیا ہے معبودوں کو، اور ان سے مانگنا شروع کر دیا ہے، جو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے جسم میں جو بال کالا ہے اس کو سفید نہیں کر سکتے، اور جو بال سفید ہے اس کو کالا، اور کالے کو سفید نہیں کر سکتے۔ اتنی طاقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکارتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، ہاں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے محبت بہت کرتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے دادا میاں کو، ہمارے فلانے کو، ہمارے ان کو یہ کچھ نہیں کہنا ہے نا۔ اور محبت بھی کیسی کرتے ہیں اللہ تعالی نے خود بیان کیا، ان کے دلوں کا حال۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، جانتا نہیں جانتا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں کیا ہے، سینوں کے اندر کیا دفن ہے، سب اللہ کو خبر ہے۔ اور اللہ تبارک تعالی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، وہ بیان فرماتا ہے۔ یحبونہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو اپنا معبود بنا دیا ہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر بسوں میں بھیڑ لگا کر، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، بارش کے موسم میں پیسہ خرچ کر کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اور ان کے لیے ہزار ہزار 500 کلومیٹر کے سفر کرتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر۔ کاہے کے لیے؟ جا رہے ہیں فلانے بزرگ کی زیارت کے۔ جائز ہے یہ؟ لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، یہ تمہارے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، جائز نہیں ہے زیارت کی نظر سے سفر کرنا سوائے 3 مسجدوں کے، المسجد الحرام والمسجد النبوی والمسجد الاقصی۔ ان 3 چیزوں کے بعد اللہ کے نبی نے زیارت کے لیے کسی اور جگہ کا تقرر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 3 ہی شریف ہیں۔ مکہ شریف شرف کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تصدیق مہر کس نے لگائی؟ محمد الرسول اللہ نے۔ مدینہ شریف شرف کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور شرافت کی مہر کس نے لگائی؟ محمد الرسول اللہ نے۔ مسجد الاقصی، اس جگہ کو شرف کس نے بخشا؟ اللہ نے۔ اور اس پہ شرافت کی مہر کس نے لگائی؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ 3 جگہیں شریف ہیں جن کو شریف کہا جاتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن شریف۔ بات سمجھ میں؟
اب تم بناتے رہو ان کے علاوہ شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جسے شرف بخشا ہو، جس کو عزت دی ہو، جس کا احترام کرنے کا حکم دیا ہو، یہ وہ چیزیں پانچویں کوئی لے آؤ۔ اب تمہاری بنائی ہوئی دادا میاں شریف، دیواں شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف، کس نے دیا ان کو شرف؟ انہوں نے شرف کہاں سے حاصل کیا اور ان کی شرافت پر مہر کس نے لگائی؟ اب مجھے دیکھو، جواب چاہیے نا۔ میں نے جن چیزوں کو شریف قرار دیا ہے ان کو شریف قرار دینے والی ذات اللہ کی اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات رسول اللہ کی۔ اللہ نے، رسول اللہ نے ان کو شرف بخشا۔ آپ نے جن جگہوں پر اجمیر شریف، کلیر شریف، بغداد شریف، فلانا شریف، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری شرافت آپ کے متحدہ ہندوستان، جس کو آج کہا جاتا ہے بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ یہی سارے شریف پیدا ہو گئے۔ کبھی سنا جنت البقیع شریف؟ کبھی سنا جس میں صحابہ کرام کی ہزاروں کی تعداد میں قبریں بنی ہوئی؟ کوئی ایک قبر کہیں پکی بنی ہے؟ سب کچی قبریں۔ حضرت عثمان کائنات میں سب سے مظلوم ترین شہید، جن کو سب سے زیادہ ظلم کر کے شہید کیا گیا، تاریخ میں حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف بخشا جو کائنات میں سینکڑوں انبیاء، لاکھوں انبیاء کی امتیوں میں کسی امتی کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جو حضرت عثمان کو دیا۔ شرف کون سا ہے معلوم؟ کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہو، یہ صرف پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے۔ محمد رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں حضرت عثمان کے نکاح میں، لیکن ایسے شخص کی بھی قبر جنت البقیع کے مدینہ منورہ کے اندر کچی بنی ہوئی ہے، ریت کی بنی ہوئی، وہ بھی پکی نہیں بنی ہوئی۔ ہمارے وہاں گھوڑے گدھے کی قبر کو، طوطے بلی کی قبر کو شریف بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھو، جیسے تمہارے اعمال ہیں، جیسی تمہاری نیت ہے، جیسا تمہارا کردار ہے، ویسے ہی خبیث قسم کے لوگ تم پر مسلط کیے گئے۔ جیسی رعایا ویسے حاکم۔ تم نے اللہ کا در چھوڑا، اللہ نے تمہیں چھوڑ رکھا۔ تم نے غیر اللہ کو اپنا سرپرست مانا، اللہ تعالیٰ نے غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ جاؤ، اپنی پریشانیوں کا حل اجمیر سے کراؤ گے، اپنی پریشانیوں کا حل دیما سے، کلیر سے، حاجی علی سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کراؤ گے۔ جاؤ پھر، تمہارے دنیا کے مسائل کا حل بھی وہی لوگ کریں گے جو غیر اللہ کے پجاری ہوں گے۔ اللہ کا در چھوڑنے کا مطلب جہنم کے راستے پر اپنا قدم رکھنا۔ شروع میں نے 3 باتیں کہی۔ اللہ کی محبت آپ کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول کی محبت آپ کے اسلام کی تکمیل، مکمل ہونے کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کی محبت اس کی مثال ہے کہ آپ مثالی بن کر دکھائیں۔ اگر غیر اللہ کے آگے آپ جھکتے ہیں تو یہاں پر جو لفظ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے مانگنے والوں، تمہاری محبتیں مجھ سے زیادہ تم نے ان کی محبت کر رکھی ہے جن کو اپنا ماوا اور مرجع بنا رکھا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، تم ایسی محبت کرتے ہو جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ہم ایمان کا ثبوت اس وقت تک نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ ہماری محبت کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، یہی 3 محبتیں ایسی ہیں جو آپ کے ایمان کو مثالی بناتی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھو، ایسے ہی لوگ مسلط کیے جائیں گے جن کو نہ زمین پسند کرتی ہوگی نہ آسمان پسند کرتا ہوگا، نہ زمین والے پسند کرتے ہوں گے نہ آسمان والا پسند کرتا ہوگا۔ ایسے لوگ مسلط ہیں یا نہیں ہیں؟ سوچو، تم اگر نہیں پسند کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، ان کے اپنے ان کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنوں کی نظروں میں بلکہ خود وہ اپنے آپ میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔
اپنی حرکتوں کی بنیاد. لیکن ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے طور پہ بالکل ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر کم ہے، ہمارا ایمان، ہماری محبت اللہ سے، رسول اللہ سے کم ہے. اس لیے ہم کو وہ لوگ حکمران ملے ہیں جو ہماری ہر طرح سے زندگی کو اجیرن کرنا چاہتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے مسجدوں کو آباد کرو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں راتوں کو اٹھو، جاگو، تہجد پڑھو، اللہ سے دعا کرو، پروردگار جو گزر گیا گزر گیا، اب تو کم سے کم ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، ہماری مصیبتوں کو آسان کر. اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ لیکن جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ ہمارا فلانا کام فلاں بزرگ پورا کرے گا، اللہ کے علاوہ ہمارا فلانا عمل وہاں ہو جائے گا، ہماری فلانی مصیبت وہاں حل ہو جائے گی، پھر دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک کا کوئی عمل اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں، جتنا اچھا کر لو کوئی عمل قبول نہیں ہے. ابھی دیکھ لینا، 6-7 سال سے میں یہاں چیخ چیخ کر غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز، چڑھاوے، قربانیاں، ذبیحے، صدقہ خیرات سب میں منع کرتا آیا ہوں. ابھی دیکھ لینا، محرم کا مہینہ شروع ہوا، 10 محرم کو دیکھ لینا، حضرت حسین کے نام پر ڈھول بجائیں گے، تاشے بجائیں گے، اور پھر ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے گی. ارے اللہ کے بندو، نظر و نیاز کرنا ہے اللہ کے نام پہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہی تو بتایا ہے، حکم تو اسی بات کا دیا گیا ہے. نہیں، رسول کی نہیں مانیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے. ظاہر سی بات ہے، جب اپنی مرضی چلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی کا مالک. تم اپنی مرضی کے بھی مالک نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پھیر دے گا. لیکن اللہ اپنی قدرت میں ایکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت اور صحابہ اکرام سے محبت اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر ایمان ہے، اور اس ایمان کو عملی طور پہ ثابت کر کے دکھانا پڑے گا. مساجد کو بھرنا پڑے گا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا پڑے گا. اگر اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو. آسمان سے رب تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. تمہارا رزق دنیا میں نہیں ہے، تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے. 26واں پارہ کھولو، سورہ زاریات کھولو اور اس کا آخری صفحہ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو تم اس دنیا میں کھاؤ گے، مرتے دم تک، تمہاری زندگی کی آخری سانس تک جو لقمہ ہے تمہارا، وہ زمین میں نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تمہارے رزق کو نازل کرتا ہے. تم ادھر ادھر تلاش کرتے ہو. اللہ کو خوش کر لو، زندگی خوشحال بن جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سے، رسول اللہ سے محبت کرو، صحابہ کرام جیسا ایمان بنا کر شامل کرو اپنی زندگی میں، اور اس کو مثالی بنا کر دکھاؤ. اللہ کے گھروں کو آباد کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی اور تمہارے گھر بھی آباد ہو جائیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محبت کے کسوٹی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے، رسول اللہ سے اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں؟ سنو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت نہ کرنے لگے کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے
اور کائنات کے ہر شخص سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے، جب تک کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی محبت رسول اللہ کے لیے کائنات کے ہر شے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ کسوٹی ہے آپ کے محبت کرنے کی، اور یہ کسوٹی کسی مولوی نے نہیں بیان کی، یہ کسوٹی خود رسول اللہ نے بیان کی۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہو، اگر تم خود کو مومن کہلانا چاہتے ہو، اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام مومن میں درج کرانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تمہاری محبت رسول اللہ کے لیے کائنات کے ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو۔ یہ علامت ہے، یہ کسوٹی ہے کہ تم مومن ہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو۔ دوسری، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں انہی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اب تم کو پتہ چلا کہ ہاں ہم ایسی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ ان کو حاصل کیسے کیا جائے، اس محبت کا درجہ کیسے ملے، اس محبت کو اپنے دل میں ہم بسائیں کیسے، کیا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار بھی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں من کن فیہ وجد بہن، یہ تین چیزیں جس کے دل میں پائی جائیں گی اس کے لیے ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں موجود رہے گی، وہ مکمل ایمان والا رہے گا اور وہ مومن رہے گا۔ یہ تینوں باتیں پھر سنو، تین پہلے بیان کی تھی اور تین آخر میں۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کے دل میں یہ تین چیزیں رہیں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، تو ایسا شخص ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، دو چیزوں کا نام دیا گیا، ایک اللہ اور ایک رسول اللہ، ان کی محبت آپ کے دل میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ ہو تو یہ آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے۔ نمبر دو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہو، اس کے اندر محبت آئی ہو، تو اس محبت کو اگر کہ وہ کسی سے چاہتا ہے تو اس کے لیے لا يحبه الا للہ، وہ محبت تو کرے لیکن صرف اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی سے حب کرے، محبت کرے، دوستی کرے تو کاہے کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والبغض للہ، اور کسی سے بغض رکھے، حسد رکھے اور کسی سے نفرت کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے۔ یہ شخص مومن ہے۔ تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُنْقَذَ فِي النَّارِ، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی اور رسول اللہ کی اتنی محبت ہو کہ کائنات میں اتنی محبت کسی سے نہ ہو، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور آپ کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ جیسے میں، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے، اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم آپ مومن ہو۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے ہو، کسی سے نفرت کرے اللہ کے لیے، تو ایسا شخص مومن کہلاتا ہے۔ تیسری چیز کہی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہو کہ وہ کفر میں لوٹے، بعد ان انقذہ اللہ منہ، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات دلا دی، کفر سے پیچھے چھڑا لیا اللہ تعالیٰ۔ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کو جہنم میں جلا دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہو، آگ میں جانا چاہتا ہو کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے؟ کوئی پسند کرے گا اس بات کو؟
نہیں پسند. اسی طریقے سے کفر میں لوٹنا بھی اس کو ویسے ہی لگے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات دلا کر اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو اس طریقے سے یہ 3 باتیں میں نے شروع میں کہی تھی اور 3 باتیں آخر میں کہی تھی. آخری بات ذکر کر کے آج کے خطبے کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ایک بات فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ. ابھی جو بیان ہوا ہے اس بیان کا خلاصہ ہے اس آیت مبارکہ کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا ماوا اور مرجع بنا رکھا ہے, ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر, ایک اللہ کی توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ سے لو لگا رکھی, امیدیں باندھ رکھی اپنے دنیاوی کام کو بنانے اور بگاڑنے کا, جنہوں نے لو لگا رکھی, جب ان کے سامنے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا اشمئزت قلوبہم, اشمئزت ان کے دل جل بھن جاتے ہیں, کڑھن پیدا ہو جاتی ہے, سیخ پا ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیا بات ہے, صرف اللہ ہی کی بات کی جا رہی ہے, صرف اللہ ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ حرکتیں ان کے دل میں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, کیونکہ یہ ان کی حرکتیں جو ہے نا اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. لا یؤمنون بالآخرہ, وہ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا ہے. کہنے کو بھلے ہی مسلمان لیکن آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا. تو جب اللہ وحدہ لا شریک کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے جو ہے مندمل پڑ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے لوگوں کو چھوڑ ہی دیا, خالی اللہ کا ذکر چل رہا ہے. اچھا نبیوں نے کس کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے اور عبادت کرنے کا, پوجا کرنے کا دعوت دی کسی نبی نے؟ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی ایک دعوت ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہی معبود حقیقی والے, دعویٰ کرنے والے لوگ, کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی زیادہ محبت میں گرفتار ہیں. اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے پوری قوم کو. پوری قوم ایسی نہیں ہے, من الناس من المسلمین, لوگوں میں سے, انسانوں میں سے, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس حرکت کو کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, جن کے دل اللہ کے ذکر سے مایوس ہو جائیں, افسردہ ہو جائیں, جل بھن جائیں, سیخپا ہو جائیں, ان کا آخرت پر ایمان نہیں. اور دوسرا جملہ کیا کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, ہاں جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے, غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, کتابیں کھول کر جھوٹے جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں. فلاں پیر دجلہ کے کنارے کھڑا تھا اور وہ نہر کے اوپر گیا, سواری کوئی نہیں تھی, اور اس نے پانی پہ پیر رکھا اور پکارا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, وہ پار ہونے لگا. پیچھے ایک بیچارہ غریب کھڑا ہوا تھا اور وہ غریب بھی دیکھا یہ تو پانی پہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی لیتے چلو, حضرت مجھے بھی لیتے چلو. تو بولے تم میرے پیچھے یا جنید کہتے چلے آؤ. وہ بیچارہ نہر میں پل پڑا یا جنید کہہ کر, اور جب بیچوں بیچ میں پہنچا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے, یہ کون سی منطق ہے, خود تو پکار رہے یا اللہ اور مجھے کہنے پکارو یا جنید ہیں, یہ تو میں بھی اللہ کو پکاروں گا, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, یہ بھی اللہ کا بندہ. کتاب میں لکھا ہے, کہتے کہ جیسے ہی اس نے کہا یا اللہ وہ ڈوبنے لگا, اور جب ڈوبنے لگا تو اب کیا کرے بیچارہ, پھر انہی کو پکارا یا جنید بچا لو. تو کہے اچھا ابھی تم جنید تک پہنچے نہیں, اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو. اب دیکھو سب کے چہرے کھل گئے, سب خوش ہو جاتے ہیں. ایک اللہ وحدہ کی جب بات ہوتی ہے تو چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں, اور جب ان کی بات ہوتی ہے, غیر اللہ کی بات ہوتی ہے, ان کے جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. ہاں ہمارے حضرت کا بھی ذکر ہو گیا. یاد رکھو میرے بھائیوں مسلمانوں, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی, اللہ ہی ہے جو تمہیں موت دے گا, اللہ ہی ہے جو تمہیں دنیا میں خوشی, غم, بیماری, سب کچھ ما اصاب من مصیبت الا بذکر, کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ آتی, سب چیز آتی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے جھکنا, ان سے مانگنا, ان سے مرادیں کرنا, یہ سب چھوڑ دو.
ورنہ زندگی تباہ اور غارت ہو جائے گی. نہ آخرت کے رہ جاؤ گے، نہ دنیا کے رہ جاؤ گے. دنیا میں ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور آخرت میں جہنم کا دروغہ مالک. جہنم کے دروغہ کا نام معلوم ہے؟ قال یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ کرے، جہاں بھیجنا بھیجو. وہاں یہ چلاؤ گے. جنت کے دروغہ کا نام تو رضوان ہے، لیکن مالک بہت زبردست. وہ سنتا نہیں کسی کی، جس کو حکم ہوگا اس کو ڈھکیلے گا جہنم میں. اس لیے آگ میں جانا اپنے آپ کو اتنا ہی ناپسند کرنا چاہیے جتنا کہ کسی کو کفر میں لوٹنا. کفر میں لوٹنا آگ میں جانا برابر ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ رب العالمین آپ کو صحیح معنوں میں توحید خالص. اچھا، مشرک کی سب سے بڑی پہچان بتا دیں. حالانکہ بیان ہو چکی ہے لیکن بتا دیتے ہیں کھل کے. مشرک کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی پکی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ وحدہ شریک کا توحید خالص بیان کی جائے گی تو اس کا دل چڑھ جائے گا. وہ چڑھ جائے گا، اس کی چڑھ آپ کو ظاہر کر دے گی کہ یہ مشرک. غیر اللہ کی بات کرنا شروع کرو گے، خوش ہو جائے گا. ہاں ہاں یہ راستہ ہے نا، بس سے جائیں گے اتنا لگے گا، وہاں تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی. نوچندی ماننا ہے اپنی. سورج نکلا ہے، چاند نکلا ہے، آج پہلی نوچندی، جمعرات پڑے گی تو پہلی نوچندی. یہ دین کہاں سے لائے بھائی؟ یہ دین کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن میں ہے، محمد کے فرمان میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، تابعین کی زندگی میں ہے، ائمہ کرام کی زندگی میں ہے، محدثین کی، مؤرخین کی، مفسرین کی. کس کی زندگی میں یہ دین؟ کہاں سے لائے ہو؟ یہ دین کہاں بنایا تم نے؟ کوئی نہیں جانتا. ہاں، عورتوں نے تیار کیا، ہم نے قبول کر لیا. لہذا اللہ کی توحید کو پہچانے. خالص اللہ کے بندے ہیں اور خالص اللہ کے بندے ہو کر اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ امرکم بامرہ فبدأ بنفسہ وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. وصلوا علی اصحاب الكرام خصوصا علی ابو بکر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.